السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشاعت اسلام کی تازہ روح، طفیل بن عمرو الدوسی کا قبول اسلام۔ کفار مکہ نے تو اس سنگ دلانہ بائیکاٹ کا پروگرام اور طویل عرصے تک اس پر سختی سے پابند رہنے کا اہتمام اس لیے کیا تھا کہ وہ اس طرح اسلام کی ترقی کے سامنے مضبوط بند باندھ دیں گے، لیکن قدرت خداوندی کی شان ہی نرالی ہے۔ یہی چیز اسلام کی شہرت اور اس کی مقبولیت کا باعث بن گئی۔ جو لوگ حج، عمرہ اور تجارت اور دیگر مقاصد کے لیے مکہ مکرمہ آتے تو انہیں اس بائیکاٹ کا پتہ چل جاتا۔ قدرتی طور پر ان کے دلوں میں اس کے اسباب جاننے کی خواہش پیدا ہوتی۔ اس طرح انہیں اس نئے دین کے بنیادی عقائد، انقلابی تعلیمات اور دلکش خصوصیات کا پتہ چلتا۔ نیز اس دین حق کے داعیے اکمل کی دل نواز سیرت اور علام و مصائب کے ہجوم میں اس کے معتقدین کی حیرت انگیز استقامت اور صبر کی داستانیں بھی سننے کا موقع ملتا۔ توفیق الہی جن کی دستگیری فرماتی وہ تو اس دین کو قبول کر لیتے، لیکن جو لوگ اس دین کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوتے وہ بھی اتنے متاثر ہوتے کہ جب اپنے وطن واپس جاتے تو اٹھتے بیٹھتے سب کے سامنے اس نئے دینی تحریک اور اس کے حیرت انگیز عقائد کا تذکرہ ضرور کرتے۔ اس طرح اسلام کی تشہیر کا کام خود بخود انجام پذیر ہونے لگا۔ مکہ میں باہر سے آنے والے ہر نو وارد بڑی بےتابی سے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اہل مکہ نے جب دیکھا کہ اسلام کی شہرت دور دراز علاقوں میں پہنچ رہی ہے اور لوگ اس میں دلچسپی لینے لگے ہیں تو انہوں نے حضور پر نور کی ذات اور حضور کے دین متین کے خلاف غلط بیانی اور بہتان تراشیوں کی انتہا کر دی۔ وہ حضور کو کبھی کاہن، کبھی شاعر، کبھی ساحر کہتے۔ ان کا اس سے مقصد یہ تھا کہ باہر سے آنے والے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متنفر ہو جائیں، نہ حضور کی بات سنیں اور نہ حضور کی مجلس میں جا کر بیٹھیں۔ اگر کوئی اہم شخصیت مکہ میں وارد ہوتی تو اس کا اس طرح گھیراؤ کر لیا جاتا کہ اسے حضور کے قریب جانے کا موقع ہی نہ ملتا۔ اسی طرح کا واقعہ طفیل بن عمرو الدوسی کے ساتھ پیش آیا۔ طفیل قبیلہ دوس کا سردار تھا۔ اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے ساری قوم اس پر جان چھڑکتی تھی۔ اس کے اشارہ ابرو پر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ عقل مند اور معاملہ فہم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قادر الکلام، نظم گو شاعر بھی تھا۔ اس کے اشعار اور قصائد سن کر عرب کے فصحاء و بلغاء سر دھنتے تھے۔ ایک دفعہ عمرہ ادا کرنے کے لیے وہ مکہ آیا۔ قریش کو اس کی آمد کا علم ہوا تو قریش کے رؤسا نے اس کی خاطر مدارت کی حد کر دی۔ ہر وقت اس کے ساتھ چمٹے رہتے، اس کو حضور سے دور رکھنے کے لیے ہر تدبیر بروئے کار لاتے۔ تو فیل خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب مکہ پہنچا تو وہاں کے سرداروں نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ناسخ مشفق کی حیثیت سے انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، اے طفیل، تم ہمارے شہر میں تشریف لائے ہو۔ ہمارے ہاں ایک شخص ہے جس نے ہمیں بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہمارے اتحاد کو اس نے پارا پارا کر دیا ہے، ہمارے حالات کو اس نے پراگندہ کر دیا ہے۔ اس کی گفتگو میں جادو کا اثر ہے۔ اس نے بیٹے اور باپ کو، بھائی اور بھائی کو، خاوند اور بیوی کو جدا جدا کر دیا ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں تم اور تمہاری قوم بھی اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ جس کا شکار ہم ہیں۔ اس لیے ہماری مخلصانہ گزارش ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو نہ کرنا اور ہرگز اس کی کوئی بات نہ سننا۔ طفیل کہتے ہیں کہ وہ لوگ بار بار مجھے یہی نصیحتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ نہ میں ان کے پاس بیٹھوں گا اور نہ ان کی بات سنوں گا، حتیٰ کہ جب میں مسجد حرام میں جانے لگتا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتا کہ کہیں بے خبری میں ہی ان کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ طفیل اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے خود بتاتے ہیں کہ ایک روز میں حرم شریف میں گیا۔ وہاں اچانک میں نے دیکھا کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں۔
میں نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میری مرضی کے بغیر اس کے محبوب کی آواز میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ چنانچہ جب میں نے دل آویز کلام سنا تو میں نے اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہوئے کہا، میری ماں کے بچے مرے، باخدا میں ایک عقل مند آدمی ہوں اور شاعر بھی ہوں، کلام کے حسن و قبا کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اس شخص کی بات سننے سے مجھے روکنے والا کون ہے؟ اگر اس نے کوئی اچھی بات کہی تو قبول کروں گا، اور اگر کوئی کبھی بات کہی تو اسے مسترد کر دوں گا۔ چنانچہ میں وہاں رک گیا۔ حضور نے نماز پڑھی اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ حضور گھر میں داخل ہوئے تو میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے عرض کی کہ آپ کی قوم نے مجھے آپ کے بارے میں یہ باتیں بتائی ہیں۔ وہ مجھے حضور سے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ اس خوف سے کہ آپ کی آواز میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائے میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، لیکن آج اچانک آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعوت کے بارے میں خود بتائیں تاکہ اس کے متعلق میں کچھ فیصلہ کر سکوں۔ طفیل کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا، پھر قرآن کریم پڑھ کر سنایا۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹک ثابت ہوا ہوگا۔ موضوع کو یہیں سے انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے بڑھائیں گے۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سلسلہ وار سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔